بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی جانب سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی کی 2 کالز آ چکی ہیں۔ جو ابھی منگل گزرا تھا اس پہ انہوں نے اعلان کیا کہ آنے والا منگل جو کہ 7 اپریل بنتا ہے 10,000 تنظیمی عہدیداران ملک بھر سے آنے چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نہیں آ سکتا وہ عہدے چھوڑ دے۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب نے 9 اپریل کے جلسے کا باقاعدہ آج پریس کانفرنس میں اعلان بھی کر دیا۔ ان کی پریس کانفرنس پہ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا، اور ان کا جو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، شہزاد اکبر صاحب نے جو خبر بریک کی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کہاں کہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، اس پہ تو نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر وہ اگریسو کھلاڑی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سڑکوں پر آنا چاہیے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احتجاج کی طرف جانا چاہیے، انف از انف، لیکن پارٹی کا مجموعی طور پہ فیصلہ کچھ اور تھا۔ تو اب ان کھلاڑی بھی ظاہر ہے ایک مرکزی اس میں آ رہے ہیں، ایک مرکزی ٹیم میں آ رہے ہیں یا فوکس میں آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خرم ذیشان صاحب کے ساتھ۔ خرم ذیشان صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ بنا تو اس دن سے وہ ایکٹیو ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں میں مل رہے ہیں، اور وہ ٹویٹس کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے بار بار کہ پارٹی کیوں نہیں نکل رہی۔ اب جب سہیل آفریدی صاحب نے 9 اپریل کو جلسے کا اعلان کیا ہے اور 7 اپریل کو عمران خان صاحب کی بہنوں نے کال دی ہے، تو خرم ذیشان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، اس وقت 2-3 بڑے کرائسس سے تحریک انصاف کے لیے۔ پہلا یہ کہ لائمل نہیں تھا، اور اس وجہ سے اعتراض بھی ہو رہا تھا، سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی پڑ رہی تھیں، سوشل میڈیا ساتھ نہیں دے رہا تھا، کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب دے دیا لائمل۔ اچھا، پھر سوشل میڈیا جو اگینسٹ تھا، یعنی اگر سوشل میڈیا کے اوپر ایک میں اندازاً آپ کو بتا رہا ہوں، رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کہ 500 اکاؤنٹس تھے جو سہیل آفریدی صاحب پہ بھی تنقید کر رہے تھے، جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی تنقید کر رہے تھے، تحریک تحفظ پاکستان پہ بھی تنقید کر رہے تھے۔ تو ان 500 اکاؤنٹس میں سے کوئی 400 اکاؤنٹس جو ہیں اس وقت، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا پہ اعتراض یہ تھا کہ آپ احتجاج نہیں کر رہے، آپ کال نہیں دے رہے، آپ لائے عمل نہیں دے رہے۔ اب جب خان صاحب کی بہنوں نے 7 اپریل کی کال دے دی ہے اور 9 اپریل کی کال جلسے کی دے دی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یعنی 500 میں سے 400 اکاؤنٹس اس بات پہ ساتھ آ گئے ہیں، تو اس سے ظاہر تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ 8 فروری کا الیکشن بھی سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ جیتا، کیونکہ ایک نشان سوشل میڈیا نے یاد کروایا۔ اب بھی اگر عمران خان کا پیغام یا کوئی بھی چیز آگے گھر گھر پہنچاتا ہے کوئی، تو وہ سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، جو ظاہر ہے اب موبائل ہارے کے پاس ہے، اور جب چیزیں ٹک ٹاک پہ آ رہی ہوتی ہیں، انسٹا پہ آ رہی ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہی ہوتی ہیں، ٹویٹر پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے واٹس ایپ چینلز پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ہر گھر میں ہر بندے تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جو مزاحمت کرنے والے جو ایکٹیو تھے جیسے خرم ذیشان صاحب وغیرہ، اور وہ سہیل آفریدی سے ملے ہیں، وہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا کہ وہ جو ایک اختلاف کی فضا نظر آتی تھی۔ دوسرا، سوشل میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے ساتھ آ گیا ہے تقریباً 90%۔ اور تیسرا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک عام لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہاں یار، تحریک انصاف کچھ نہ کچھ کرنے لگی ہے۔ پہلے تو مکمل طور پہ خاموشی تھی۔ ہاں، آج کا پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، 2 اپریل بھی تحریک تحفظ پاکستان، آج پورا دن بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، کوئی ان کی میٹنگ نہیں، کوئی ان کی چیز نہیں، کوئی ان کی پریس کانفرنس نہیں۔ تو معلوم نہیں ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں اتنی لمبی چھٹی پہ چلی گئی ہے۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔ بھائی، اب تو جب سہیل آفریدی نے اب جلسے کی عمران خان صاحب کی بہنوں نے 7 کا کہہ دیا ہے، 9 کو سہیل آفریدی نے کہہ دیا، تو اب تو تحریک تحفظ پاکستان کو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ چلیں انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تحریک تحفظ پاکستان کو لائمل نہیں دے سکی، نہ مفاہمت کر سکی ہے، نہ مزاحمت کر سکی ہے، لیکن اب تو کم از کم ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں جو لائمل دے رہے ہیں۔ خرم ذیشان صاحب نے کہا کہ ہر مثبت اقدام کے ساتھ بھرپور طریقے سے ڈٹ کر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، 9 اپریل کے جلسے میں پوری طاقت سے حصہ ڈالیں گے آج سے، اور ان لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی 9 اپریل کے جلسے میں پورا اپنا حصہ ڈالیں۔ آج سے اس جلسے کی بھرپور تیاری شروع کر دیں۔ تحریک کے آغاز سے پہلے یہ آخری جلسہ ہے اور اس کی کامیابی انتہائی ضروری ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ انہوں نے ویڈیو لگائی ہے اور کہا ہے کہ مخالفین کو سب سے زیادہ تکلیف تحریک انصاف کے ایک ہونے سے ہے، اور یہ تکلیف انہیں پہنچتی رہے گی۔ ہم سب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ہیں۔ 9 اپریل کا پنڈی جلسہ اور اس سے پہلے اڈیالہ کی 7 اپریل کی کال ہم سب کا امتحان ہے، کیونکہ اس کے بعد پورے ملک کو سڑکوں پر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی مہینے ہوگا۔ سب ایک ہو جائیں، ہمارا مقصد حقیقی آزادی اور پہلا ہدف عمران خان کی رہائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک اور کوٹ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جب بات مزاحمت کی آئے گی تو ہم ایک ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ دیکھیں،
عمران خان صاحب کی بہنوں نے منگل کو پارٹی کے حوالے سے وہ گفتگو نہیں کی جو پہلے وہ بہت سخت گفتگو کرتی تھیں اور بالکل ٹھیک گفتگو کرتی تھیں. اچھا میں یہی حیران تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے پارٹی کے حوالے سے بہت پازیٹیو جیسچر دیا ہے. تو میرے ذہن میں 3 چیزیں تھیں ممکنہ طور پہ. میں نے کہا یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پارٹی کچھ کرنے لگی ہے, اور اس وقت انہوں نے کہا بھی صحیح کہ ابھی ہماری مینا خان آفریدی سے اور شاہد خٹک سے بات ہوئی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا دوسرا مجھے لگا کہ شاید یہ اس لیے عمران خان صاحب کی بہنیں کر رہی ہیں کہ ہم نے ان پہ تنقید تو کر کے دیکھ لی ہے, سخت پریس کانفرنس بھی کر کے دیکھ لی ہے, اب تھوڑا سا ان کو حوصلہ دیں, ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں کہ ہاں تم کر سکتے ہو, تم کرو, آگے بڑھو. تو شاید یہ وجہ ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلی وجہ تھی وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ بات پتہ تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ کرنے لگی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ منگل والے دن جب عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ سے روانہ ہوئیں تو ان کی کے پی ہاؤس میں تحریک انصاف کے 3-4 اہم رہنماؤں کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی ہے, اور جس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح سے چیزیں کی جائیں گی. تو اب ذرا میں کچھ بیانات ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنوں نے دیے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ اچھا سہیل آفریدی کا ایکٹیو ہونا, عمران خان صاحب کی بہنوں کا اس طرح سے پہلی بار کال دے دینا, اس کی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس نظام نے تو اپنی آئندہ کا پلان جو ہے وہ لیک کر دیا ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کی عدالت میں یہ اب اندیا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست پہلے نہیں سنی جائے گی بلکہ القادر کیس میں عمران خان صاحب کی مین اپیل سنی جائے گی. پہلے کہا جا رہا تھا یہ کچھ وہ جو ایک درود شریف پڑھ کے اور جھوٹی خبریں دیتا ہے رئیس المنافقین, تو اس رئیس المنافق کے ذریعے اور وہ جو منافقین کا سرغنہ ہے ساروں سے بڑا جو درود شریف پڑھ کے اور جھوٹی خبریں دیتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ایک اخبار میں اس کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور سپر لیڈیں لگتی ہیں عمران خان کے خلاف. اور پھر وہ دیکھیں ہم سب گناہگار ہیں, لیکن جب کوئی بندہ دین کا تشخص بنا کے اور اس طرح کی مکروہ, گھٹیا, نیچ, غلیظ اور گندی حرکتیں کرتا ہے اور استعمال ہوتا ہے نظام کے ہاتھوں اور جھوٹ بولتا ہے, تو اس کو پھر ظاہر ہے وہ جس نے اپنا تشخص اسلامی بنایا ہوا ہے تو اس کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس نے اپنا تشخص اسلامی بنایا ہوا ہے تو اس کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی. تو انہوں نے بھی بڑا جی جسٹیفائی کیا کہ جی بالکل اپنے ٹائم پہ اپیلیں لگیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور وہ اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا کہ اپیل اپنے ٹائم پہ لگے گی, اب کہہ رہے ہیں کہ اپیل ہم پہلے سن لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہے, عمران خان کی فیملی کو سمجھ آ گئی ہے, سہیل آفریدی کو سمجھ آ گئی ہے, تحریک تحفظ جامعہ پاکستان کو بھی سمجھ نہیں آئی. ان کو عمران خان کی فیملی کو اور سہیل آفریدی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ مین اپیل لگائیں گے عمران خان کے القادر, سزا جو نیچے ٹرائل کورٹ نے سنائی ہے احتساب عدالت نے اس کو برقرار رکھیں گے. اس کے بعد یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ آئینی عدالت میں, کیونکہ قانون انہوں نے بدل دیا ہے, آئینی عدالت میں جائے گا وہ بھی ٹھپل. اچھا جب یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا تو پھر عمران خان کے کو ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ بات کی جائے گی کہ خان صاحب ٹرائل کورٹ نے آپ کو سزا سنائی, اسلام آباد کورٹ نے برقرار رکھی. آگے حاجی امین, وہ ایم ایف نے بتایا ہے نا کہ حاجی امین ہوں, جسٹس علی باقر نجفی ہوں, عامر فاروق ہوں, کے آغا ہوں, ارشد حسین ہوں, حسن اظہر رضوی ہوں, یہ ایم ایف نے بتایا ہے. اس کا کلپ اس نے وجاہت سمی نے لگایا ہوا تھا کہ ایم ایف نے کہا کہ یہ آئینی عدالت وہی فیصلے دے گی جو یہ نظام چاہے گا. تو پھر عمران خان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں 2 جگہوں سے آپ کی سزائیں کنفرم ہو گئی ہیں, آخری فورم ہے, اور اس فورم کو آپ کو پتا ہے کہ یہ نہ صرف انصاف کرتا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے جس طرح سے حاجی امین اور یہ سارے انصاف کرتے ہیں. تو اس لیے بات کو مان لو ہماری, ورنہ پھر تمہاری سزا کنفرم کروانے لگیں اور پھر تو کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے پھر. لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا مرضی عمران خان کو اس چیز پہ بلیک میل کر لیں, اس نے بلیک میل ہونا نہیں ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ عمران خان کی سزائیں یہ آئینی عدالت سے کنفرم بھی کروا دیں یا نہ کروائیں, عمران خان نے مزاحمت کے ذریعے باہر آنا ہے, عدالتوں کے ذریعے باہر نہیں آنا. تو عمران خان صاحب کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں؟ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز, انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز اس لیے عمران خان کے کیسز نہیں سنتے کہ جب وہ عمران خان کے کیسز سنیں گے تو ان کے پاس عمران خان کو بری کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی بھی جج کتنے ہی پریشر میں کیوں نہ ہو وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایسا جرم نہیں کرے گا کہ وہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود عمران خان کی سزائیں برقرار رکھے. جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف کا یہ بہت بڑا اور سخت امتحان ہے. اگر یہ ججز عمران خان کے کیسز نہیں سنیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اوپر سے حکم یہی آیا ہوگا, کیونکہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. اچھا جب سے عمران خان صاحب کا پیغام آیا نا اپنے بیٹوں کے ذریعے ججز کے حوالے سے کہ بے شرم ہے اور انصاف نہیں کر رہے اور اس طرح کا بیان آیا, اس دن سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کوئی 16 کے قریب ایسے ججز ہیں جن کا نام اور تصویریں لگا رہا ہے, لوگوں کو یاد کروا رہا ہے. جسٹس امین جن میں خاص طور پہ ہیں, جس میں جسٹس یحییٰ خان ہیں, جسٹس ڈوگر ہیں, جسٹس عالیہ نیلم ہیں. تو اس طرح کے کچھ 16 ججز ہیں جن کے نام اور تصویریں تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ بہت شیئر کر رہی ہے,
اور تحریک انصاف کا اس میں مقصد یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ان ججز کے نام اور ان کے چہرے جو ہیں وہ پورے پاکستان کو یاد ہو جائیں. یہ وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اچھا ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن بھی تحریک انصاف کے لیے آ سکتا ہے. بھئی کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ سزائیں وہی ہیں جو عدالتوں نے دے دی ہیں, ضمانتیں وہی ہیں جو وہ دے نہیں رہے, کیسز وہی ہیں جو وہ سن نہیں رہے, تو اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ جیل میں تو آلریڈی عمران خان کو رکھا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد علیمہ خانم کہتی ہیں کہ یقین کریں کہ میں ان ججز کی جگہ ہوتی تو نوکری اور مراد کی خاطر اپنے آپ کو اتنا ذلیل نہ کرتی. یہ سب کچھ اس قابل نہیں کہ یعنی یہ جو پیسہ ہے, مراد ہیں, یہ اس قابل نہیں کہ ان کی خاطر اپنی عزتیں دو پر لگا دی جائیں. کوئی جج ایسا جرم نہ کرے جو اس دنیا میں اس کے لیے اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ذلت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی اس کو جواب دینا ممکن نہ ہو. ججز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں ناانصافی کرنے والے قاضی کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا. اسی طرح سے داؤد شاہ کاکڑ اس دن وہ بھی عدالت کے باہر تھے, تو انہوں نے کہا کہ ججز کو جو فیصلہ موصول ہوتا ہے وہی فیصلہ وہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جسٹس ڈوگر کیسز لگا کر بھی عمران خان کے کیسز پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح تو اگلے 1.5 سال فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہوں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انصاف کرنا چاہتے تو سرکاری ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ کو منوعاً تسلیم کرنے کے بجائے غیر جانبدار ڈاکٹرز کو بلا کر پوچھتے کہ مجھے اس رپورٹ کو قبول کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. چیف جسٹس یحییٰ خان نے احمقانہ میڈیکل رپورٹ کو قبول کر کے کیس بند کر دیا اور ہمیں یہ کہا کہ ہائی کورٹ چلے جاؤ. ہائی کورٹ نے معاملہ چیف کمشنر کو بھیج دیا. انہوں نے عمران خان کی صحت اور علاج کو مذاق بنا لیا ہے اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. کلیئر ہو چکا ہے کہ ان ججز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان ججز کو جو آرڈر آئے گا وہی آرڈر یہ کر دیں گے. ہمارے پاس چوائسز ختم ہو رہی ہیں. یہ کہنا تھا علیمہ خانم صاحبہ کا. پھر علیمہ خانم صاحبہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کرتوت ہیں عمران خان کئی سالوں تک رہا نہیں ہوں گے. اس لیے ہم پی ٹی آئی اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سڑکوں پر دباؤ نہیں بڑھائیں گے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف مزاحمت کی زبان سمجھتے ہیں. جب تک سڑکوں پر مزاحمت نہیں ہوتی تب تک عدالتیں کچھ نہیں کرنے لگیں, کیونکہ ان عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان ججز کو آرڈرز اوپر سے آتے ہیں اور جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے اوپر والے کوئی پریشر نہیں لیں گے. عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے, سہیل آفریدی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی عدالتوں کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور اب تو وہ سزائیں, پہلے یہ تھا کہ وہ فیصلے نہیں کر رہے, ضمانت پہ رہا نہیں کر رہے, اب یہ نظر آ رہا ہے پہلی بار کہ وہ سزائیں برقرار رکھنے جا رہے ہیں. اور دوسرا ان کو یہ بھی تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی صاحب کو اور عمران خان کی بہنوں کو نظر آ گیا کہ تحریک تحفظ پاکستان کے پاس کوئی لا عمل نہیں ہے. اور تحریک تحفظ پاکستان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کی میٹنگز کی ریکارڈنگز ہر جگہ بگنگ ڈیوائسز ہیں, چاہے وہ ریکارڈنگز گئی ہیں, چاہے کسی بیٹھے ہوئے نے ان میٹنگز کا احوال بتایا ہے جہاں پہ بتانے جو یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کی میٹنگز میں ایک بات جو تسلسل سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ نہیں آنا, ہم نے تصادم کی طرف نہیں جانا, ہم نے ایجوٹیشن کی طرف نہیں جانا, بس ہم نے سڑکوں پہ نہیں آنا. یہ ہر میٹنگ میں اور مایوسی کی باتیں تحریک تحفظ پاکستان کی میٹنگز میں ہوتی ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے, لوگ نکلیں گے تو بڑی تعداد میں نہیں نکلیں گے, اچھا لوگ نکل بھی آئے تو گولی چل جائے گی, تو یہ تو مار دیں گے, تو یہ تو نقصان ہو جائے گا, تو بس نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. جب یہ باتیں تحریک تحفظ پاکستان کی میٹنگز کی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگے رہے, انہوں نے کچھ کرنا تو ہے نہیں, نہ انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے, نہ انہوں نے ایجیٹیشن کرنی ہے, نہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے, نہ انہوں نے کوئی مارچ کرنا ہے, نہ انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے. یہ تو خود ڈرے بیٹھے ہیں بیچارے, یہ تو خود بیچارے اتنے شکست خوردہ ہوئے بیٹھے ہیں, اندر سے ہار چکے ہیں. یہ تو چھوڑو پر ان کو کیا سیریس لینا ہے. اس لیے تحریک تحفظ پاکستان کو نہ تو اسٹیبلشمنٹ سیریس لے رہی ہے, نہ یہ حکومت نون لیگ کوئی بھی, بلکہ اب تو لوگ بھی تحریک تحفظ پاکستان کو سچی بات ہے کہ سیریس نہیں لیتے. تحریک تحفظ پاکستان کا اس وقت ذکر آپ کریں تو لوگوں کو ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے آپ جسٹس یحییٰ خان کا یا سپریم کورٹ کا. یعنی اس وقت کل کو وہ کوئی عمل دے دیں, کوئی سخت چیز کر دیں, کوئی عوام کی بات کرنے لگ جائیں, کوئی عوامی ایشوز کی بات کرنے لگ جائیں, تو ہم کل ان کے کہیں گے کہ یار انہوں نے بات کی ہے. ورنہ آج جتنی آپ کو جسٹس ڈوگر کی عدالت سے انصاف کی توقع ہے, یا جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالت یا جسٹس امین کی عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے, اتنی ہی آپ کو تحریک تحفظ پاکستان سے مزاحمت کی توقع ہے. یعنی برابر ہیں یہ تینوں عدالتیں, اور تحریک تحفظ پاکستان یہ ایک برابر ہیں مزاحمت یا انصاف کے معاملے میں. اس کے بعد انہوں نے علیمہ خانم نے کہا کہ ہم بہنیں جو کر سکتی تھیں وہ کر رہی ہیں. اب پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ انہوں نے کب سڑکوں پر آنا ہے, مزاحمت کرنی ہے اور پریشر بڑھانا ہے. اس کے بعد علیمہ خانم نے کہا کہ پاکستان کے جب افغانستان سے حالات کشیدہ ہوئے تو عمران خان نے بار بار پیغام بھیجا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں, بات چیت کریں اور قبائلی عوام اور افغانستان کے عوام کو اعتماد ملیں.
عمران خان سے اس لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی کہ وہ ایران اور افغانستان سے متعلق ایشوز پر کوئی بیان نہ دے دیں. پاکستان کے لوگ اپنے مسلمان ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. سہیل آفریدی تیاری کر رہے ہیں, مزاحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں, سڑکوں پر آنا پڑے گا. عمران خان کے بیٹے قاسم خان پر GSP+ اسٹیٹس سے متعلق جھوٹا الزام لگایا گیا. اگر PTI نے تارڑ اور عظمیٰ بخاری پر کیس نہ کیا تو ہم کریں گے. اسلام آباد بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے مایوسی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہم 6 اپریل کو فیصلہ کریں گے کہ پہلے مین اپیل سننی ہے یا سزا معطلی کی درخواست سننی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے مایوسی ہوئی. ہم 17 جنوری 2025 کی سزا کے خلاف اس عدالت آئے, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ. اب 14 ماہ ہو چکے ہیں. جوڈیشل پالیسی کے مطابق 35 روز میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیس لگوانے کے لیے ہم 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہم 23ویں مرتبہ آئے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے چیف جسٹس جائی آفریدی سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور 3 بار جسٹس جوگر سے مل چکے ہیں. اب یہ کہنا کہ سزا معطلی پر نہیں مین اپیلوں پر فیصلہ ہوگا انصاف کی نفی ہے. پھر انہوں نے بیرسٹر گور نے کہا کہ جو لوگ عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کیسز اور رہائی کے معاملے کو لائٹ لے رہے ہیں وہ عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. جب عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو پھر ملک میں کچھ نہیں بچتا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, لیکن جب آپ انصاف کے راستے بند کریں گے تو لوگ کہیں نہ کہیں تو راستہ ڈھونڈیں گے. یہ کہنا تھا بیرسٹر گور صاحب کا. نورین نیازی صاحبہ نے کہا, عمران خان صاحب کی بہن جو حسان نیازی کی والد ہیں, حل صرف مزاحمت ہے, اب احتجاج پرامن نہیں ہوگا, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ججز کے ہاتھ کچھ نہیں ہے, وہ لکھے لکھائے فیصلے سناتے ہیں. نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ججز انصاف نہیں دے سکتے تو عدالتیں بند کر دیں. عوام کے ٹیکس کا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ ان ججز کو لاکھوں روپے کی تنخواہیں, گاڑیاں, پیٹرول, مفت بجلی اور مراد کیوں دی جا رہی ہیں؟ نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد کورٹ کی عمارت دیکھیں اور انصاف کی صورتحال دیکھیں. جب لکھے ہوئے فیصلے ہی پڑھ کر سنانے ہیں تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اتنی بڑی عمارت چلانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھیں اور پڑھ کر فیصلے سناتے جائیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں نورین نیازی صاحبہ کہ PTI کو آپ تیزی پکڑنی ہوگی. میرا خیال ہے کہ تیزی پکڑ رہے ہیں, پارٹی نکلے گی اور ہم نکلیں گے. اس کے بعد نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ہم نکلے اور عوام ہمارے ساتھ تو امید ہے کہ آخر میں پولیس بھی ہمارے ساتھ مل جائے گی. ججز ہوں یا عمران خان پر ظلم کرنے والے دیگر کردار, سب حساب دیں گے انشاءاللہ, ان سے حساب لیا جائے گا. یہ نورین نیازی صاحبہ کا کہنا ہے. نورین نیازی کہتی ہیں کہ عمران خان پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں لیکن یقین کریں میرا یہ لفظ پرامن کہنے کو دل نہیں کرتا. اب ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. جتنا یہ مارتے ہیں اس سے زیادہ ان کو مار کر آگے بڑھنا چاہیے. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ ان کو GSP+ اسٹیٹس کی کیا فکر ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جب سے افغانستان کا یہ کہتی ہیں کہ GSP+ اسٹیٹس کا مقصد یہی ہے نا کہ ریونیو جنریٹ ہو, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. وہ کہتی ہیں کہ جب سے افغانستان کا بارڈر بند انہوں نے کیا ہے پاکستان کو $2 ارب کا نقصان ہوا ہے. کبھی حکومت سے کسی نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, کسانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یورپی یونین جو ہے وہ GSP+ اسٹیٹس پر نظر ثانی قاسم خان کے بیان کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں جاری ناانصافی, جمہوریت کے خاتمے اور انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے کر رہی ہے. اور نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ عظمیٰ بخاری ایک جاہل عورت ہے. اس نے کہا کہ جب 9 مئی ہو رہا تھا تو ماں بیٹے نائٹ کلب میں تھے. انگلینڈ میں اس وقت رات نہیں تھی. عظمیٰ بخاری کی چونکہ تعلیم نہیں ہے اور اس کا باپ ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل کا وکیل بنا تھا اس لیے وہ ایسی باتیں کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد شاہد خٹک نے کہا کہ عدلیہ کو عمران خان کے خلاف مینیج کر لیا گیا ہے, فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے, پاکستان کے لوگوں کو نکلنا ہوگا, کال آنے پر سب کو نکلنا ہوگا, اور 2 ہفتے انہوں نے کہا کہ ہم رجسٹریشن کریں گے اور اس کے بعد اب تو خیر وہ آ گیا ہے جلسے کی کال اور وہ ساری چیزیں. نورین نیازی کہتی ہیں کہ بڑی بڑی عمارتوں میں چھوٹے چھوٹے جج بیٹھے ہیں. اس کے بعد نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ جو قربانیاں PTI نے دی ہیں وہ کسی نے نہیں دی. لاکھوں لوگوں پر کیسز بنے, ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے, درجنوں شہید کر دیے گئے, چادر چادواری کا تقدس پامال ہوا. آج بھی بڑی تعداد میں بے گناہ اسیران ہیں, کچھ لوگ معذور بھی کر دیے گئے. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے, تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نظام گر رہا ہے, PTI نے نکل کر بس آخری دھکا دینا ہے. پورا نظام سلمان ناجر صاحب نے کہا کہ پورا نظام منہدم ہو چکا ہے, عدالتیں ختم ہو چکی ہیں, اب عوام کو نکلنا ہوگا, ہم نے گولی نہیں چلانی, یہ کام قاتل ریاست کرتی ہے. سلمان ناجر کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام نے کسی تنظیمی عہدیدار کا انتظار نہیں کیا تھا, عوام نے فیصلہ کیا اور نکل پڑے. پاکستان میں لوگوں کو نکلنا ہوگا. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ اس وقت تک ججز کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا. اگلے منگل کو PTI کے 10,000 عہدیداران اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ گئے تو یہ پریشر بننے کی ابتدا ہوگی. جو عہدیدار عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اڈیالہ کے باہر آ کر نہیں بیٹھ سکتا وہ عہدہ چھوڑ دے. علیمہ خانم پھر کہتی ہیں کہ سہیل آفریدی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا, اب ٹمپریچر اوپر جائے گا. ہم نے پہلی بار PTI کے عہدیداران کو کال دی ہے,
اگلے منگل کو 10,000 عہدیداران کو اڈیالہ آنا ہوگا، جو نہیں آ سکتا وہ عہدہ چھوڑ دے۔ نورین نیاز صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلد کال آئے گی، اس مرتبہ پہلے اناؤنس نہیں کریں گے ورنہ یہ غلط حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس بار کال بھی آئے گی اور عوام بھی باہر نکلے گی، جب تک ان کا حساب نہیں اور جب تک عوام ان سے حساب نہیں لے گی تب تک عوام واپس نہیں جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد نورین نیاز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے ضرور رہیں گے، یہ انشاءاللہ معافی مانگ کر انہیں ویزا دیں گے۔ عمران خان سے بھی یہ سب اپنے جرائم کی معافی مانگیں گے۔ اچھا، اس کے بعد نورین نیاز کہتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ساری دنیا کی دعائیں ہیں، جبکہ ان کے لیے ان کے بچے بھی دعا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ عمران خان جلد رہا ہوں گے۔ تو اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا پورا حساب کتاب لیا جائے گا۔ نسیم شاہ کے حوالے سے سوال ہوا نورین نیازی صاحبہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نسیم شاہ وہ کرکٹر ہے جو پاکستان کی عزت بنا رہا ہے۔ دنیا میں لوگ بادشاہوں اور وزرائے اعظم اور وزیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن جہاں پہ ظاہر ہے 2 کروڑ جرمانہ ہو گیا نسیم شاہ کو۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ پولیس والوں کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا، آپ نے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اور امید ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو پولیس والے بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ کہنا ہے علیمہ خانم صاحبہ کا۔ اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس دن انہوں نے کہا تھا کہ میری شاہد خٹک اور مینا خان افریدی سے بات ہو رہی تھی، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کہنا تھا علیمہ خانم صاحبہ کا۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ نورین نیازی صاحب نے کہا کہ یہ قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ رباب جس کے سامنے اس کی فیملی کو قتل کیا گیا تو قاتلوں کو بری کر دیا گیا، اور وہ قاتل بندوقیں لہرا کر جشن منا رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال۔ اور نورین نیازی کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف نکلے گی، ہم نکلیں گے، یہ جنگلے ٹوٹیں گے، عوام نکلیں گے، انقلاب آئے گا، عمران خان اور دیگر قیادت اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے وہ کہتی ہیں کہ قاسم خان پر جھوٹا الزام لگایا گیا، عظمیٰ بخاری اور عطا تارڑ کو شاید انگریزی سمجھ نہ آتی ترجمہ کروا لیتے، اب ہم نے خود اردو ترجمہ کر کے اور ان کو سنوایا ہے، اللہ کرے کہ ان کو اردو سمجھ آ جائے۔ ان کا ایک ہی کام ہے جھوٹ پھیلانا، میڈیا کے پرائم ٹائم پر ان کے جھوٹ نشر ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا تو کچھ نہیں دکھایا جاتا، اس لیے لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اور علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان کے پیغام سے ملکی سالمیت نہیں، ان کے چوری شدہ مینڈیٹ کو خطرہ ہے، کہ یہ عمران خان کا پیغام نہیں آنے دیتے نا کہ ملکی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور جتنی امپورٹنٹ چیزیں، جیسے ان سے کہا گیا کہ ابھی صرف 10,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے عمران خان رہائی فورس میں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان رہائی امن تحریک میں ایک دن کے اندر 10,000 لوگوں کی رجسٹریشن بہت بڑا نمبر ہے، کسی اور پارٹی کو چیک کریں، کوئی ایک بندہ بھی رجسٹر نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے یعنی اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی تک جو تعداد ہے وہ خوش آئند ہے۔ اور جب ان کو کہا گیا کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ باہر جو چیزیں کر رہے ہیں اس پہ دباؤ آ رہا ہے پاکستانی حکومت پہ، تو انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ایکٹیویٹی سے پاکستانی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، پھر تو ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو علیمہ خانم کہتی ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب عوام نکلیں گے تو پولیس والے بھی عوام کے ساتھ ہوں گے۔ اور نورین نیازی صاحبہ نے جسٹس ڈوگر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یعنی منگل کے دن انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات کا دن ہے لیکن ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جسٹس ڈوگر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ مزاحمت ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو کفن پہن کر نکلنا ہوگا اور مزاحمت کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات کے اہم پوائنٹس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ بڑے زبردست اور سخت ان کے بیانات ہیں، لاجیکل ہیں۔ تو تحریک انصاف نے اب 7 اور 9 اپریل 2 کالز دے دی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ کہتے تھے کہ کال نہیں آ رہی، لائمل نہیں آ رہا، لائمل آ گیا، 2 کالز تو آ گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا۔ اور یہ بہرحال ایک ہے کہ ابھی بھی چند لوگ جو ہیں وہ 7 تاریخ اور 9 تاریخ کی کال آنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں حیران ہوں یہ لوگ جو ہے وہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔